لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں پروگرام ہوا نا ابھی اتوار کو، کہتے ہیں جو پیر ہوتے ہیں نا، پیر کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں فیوزات و برکات سے۔ جب وہ پیر صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد جو ہوتی ہے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو ابا جان سے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ پھر وہ ان کے خلفاء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ پیروں کی بیویاں محروم رہتی ہیں، ان کی اولاد بھی محروم رہتی ہے، ان کے ملازم بھی محروم رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، محلے دار بھی محروم رہتے ہیں کیونکہ بچپن وہاں گزرا ہوتا ہے، وہ تو بھائی ہوتا ہے، بھائی صاحب، بھائی جی، یہ تو ہمارے جیسا ہی تھا، اس کو خلافت مل گئی، یہ بزرگ کیسے بن گیا؟ دور دور سے لوگ آ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، محلے دار بھی محروم رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں عظمت نہیں ہوتی اور فائدہ ہوتا ہے عظمت سے۔ جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ گھر والے جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے پچھلی دفعہ مجمع زیادہ تھا ڈاکٹر صاحب کے گھر، اس دفعہ عورتیں تھوڑی تھیں، وہ اس لیے تھی کہ آپ نا بات بڑی سخت کرتے ہیں۔ تو آپ اور باتیں سمجھایا کریں، اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ مجھے نصیحت کرتے ہیں میرے گھر والے۔ اس لیے گھر والے فیض سے محروم رہتے ہیں۔ جو اپنے شیخ کو، جو مرید اپنے شیخ کو نصیحتیں کرے نا، وہ مرید تھوڑی ہے، وہ تو پیر ہے۔ حضرت نے بات سنائی تھی نا، ہم نے پہلے بھی سنی تھی۔ باہر کا سفر تھا حضرت کا، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پوچھا کہ رات کا سونے لگے تو وہ مرید نے، میزبان نے پوچھا حضرت آپ کو کتنے بجے جگا دوں؟ فرمایا کہ جب مرید جو ہے وہ پیر کو جگائے تو قیامت نہ آ جائے۔ میں یہاں جگانے آیا ہوں کہ مجھے جگاؤ گے تم۔ ہمارے حضرت، ہمارے موجودہ حضرت ساتھ تھے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ 4 بجے اٹھے ہوئے تھے اور جا کے مسجد تشریف لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے نا ان کو جگایا، مسجد والوں کو۔ تو جب مرید ہی پیر بن جائے نا تو پھر وہ محروم رہتا ہے۔ اب مجھے ہوئی فکر کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب عورتیں تھوڑی تھی، اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ باتیں سخت کرتے ہیں آپ، محنت میں کمی تھی۔ ابھی بہت سے گھرانے رہ گئے جن کو دعوت نہیں دی گئی، لیکن حقیقت ہے جہاں میٹھی میٹھی باتیں ہوں وہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، یا لطیفے سنائے جائیں نا وہاں لوگ زیادہ آتے ہیں۔ سخت باتوں کا کبھی مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ میں باتیں ذرا تھوڑی سی سخت کر دیں، مزاج کی بات ہوتی ہے۔ لیکن میں ادھر چوک اعظم میں بیان کیا، بڑا سخت میں نے بیان کیا۔ میں نے کہا مستورات میں نے کہا جو یہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا، اس میں قصور جو بھی صورت ہو، قصور عورت کا ہوتا ہے لڑائی میں۔ جب لفظ بولا جاتا ہے نا لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، کوئی کہے یا میاں بیوی میں سے کوئی کہے یا دوسرا کہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ قصور عورت کا ہے۔ اب یہ دیکھو نا عورتوں کے لیے کتنی سخت بات ہے، وہ کہتے ہیں جی ہر حال میں ہمارا ہی قصور ہے۔ جی ہاں، آپ کا ہی قصور ہے۔ کیوں؟ خامد نے اگر کسی غلط بات پر ڈانٹا تو اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا، یہ اس کو حکم ہے، تادیب اس کے ذمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، وہ ہلنے لگی، نماز میں اس زور سے ڈانٹا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر کے مارے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی. پھر فرمایا کہ نماز سکون سے پڑھو. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہود کی طرح سے ہلو نہیں نماز میں. ڈانٹنا بنتا تھا نا تو ڈانٹ دیا. اب آگے سے اگر بولنا شروع کر دے تو پھر لڑائی ہو جائے گی. تو قصور کس کا ہوگا؟ ہاں جی آپ فیصلہ کرتے جائیں. آپ اگر اس نے ڈانٹ سن لی اور یہ سمجھ لیا کہ میرا خامند ہے تو اس نے ڈانٹ بنتی تھی, ڈانٹا مجھے, تو ٹھیک ہے, مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے, تو ختم ہو جائے گی بات, اصلاح ہو جائے گی. اگر آگے سے بولے گی تو لڑائی شروع ہو جائے گی. تو قصور کس کا ہوا؟ عورت کا. چلیں دوسری مثال. خامند نے بے جا ڈانٹا, کوئی تک نہیں بنتا تھا ڈانٹنے کا, ڈانٹ دیا. کیا کسی غلط فہمی کی وجہ سے ڈانٹ دیا یا ایسی خام خواہ ڈانٹ دیا؟ کہ خامند بھی تو اسی طرح کے بدتمیز ہوتے ہیں. بدتمیز خامندوں کی کمی تو نہیں ہے. تو ڈانٹ دیا آگے سے. اب عورت کو کیا چاہیے؟ عورت کو چاہیے چپ کر جائے, چپ کر جائے. ادب کی وجہ سے ادب ہے اس کا. پھر بعد میں کوئی موقع دیکھ کر بتا دے کہ ایسے نہیں ایسے تھا, خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. لیکن اگر آگے سے بولے گی تو لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ تو پہلے ہی غصے میں ہے. تو قصور کس کا ہوگا؟ اب مجھے بتائیں کس کا ہوگا قصور؟ عورت کا. کیونکہ اس کا ذمہ تھا ادب کرنا, چپ ہونا, لیکن وہ آگے سے بول پڑی تو لڑائی شروع ہو گئی. دو وجوہات ہو گئی. 4 وجوہات بتاؤں گا میں آپ کو. خامند نے کوئی غلط کام کیا, بیوی نے ڈانٹ دیا, ہے نا. خامند بھی آگے سے پھر شروع ہو گیا, لڑائی شروع ہو گئی. قصور کس کا ہے جی؟ عورت کا. وہ دیکھ لیں عورت کا. کیوں؟ اس کا ڈانٹنا بنتا ہی نہیں. اچھا چوتھی صورت. خامند نے بیچارے نے کیا کچھ بھی نہیں, کوئی غلط کام نہیں کیا, اور وہ آگے سے بدتمیزی شروع ہو گئی, بولنا شروع ہو گئی. آپ یوں نہیں کرتے, آپ یوں نہیں کرتے, آپ تو ہمارا خیال ہی نہیں رکھتے. اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو, اس گھروندے میں نے کچھ دیکھے ہی نہیں خیر کی بات. غصہ کسی کے اوپر, کسی اور کے اوپر ہے, خامند کے اوپر شروع ہو گئی, اور خامند بھی آگے سے شروع ہو گیا. تو قصور کس کا؟ 4 صورتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو. 5ویں کوئی اور ہے تو مجھے بتا دیں. اس 4 میں جو ہے نا قصور کس کا؟ عورت کا. لڑائی کا جب لفظ بولا جائے گا تو قصور عورت کا ہوگا. ابھی میں اتنی یہ باتیں کرتا ہوں میں بیانات میں, تو میں نے یہ باتیں کی تو بعد میں جو ہے اندر سے بڑے اچھے کمنٹس آئے کہ حضرت آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں. عورتوں کی طرف سے بیعت ہوئی بہت ساری عورتیں, اس لیے کہ کچھ کڑوی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے. خون کو صاف کرنے کے لیے نا, وہ صافی کبھی پیے, صافی کڑوی ہوتی ہے, لیکن وہ خون نام اس کا صافی ہے, خون صاف کرنے والے.